بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عدم اتفاق کی صورت میں نہ اس کا کوئی گواہ ہے اور نہ ہم پھر کبھی اس کا حوالہ دیں گے، اور ہم یہ فرض کر لیں گے کہ ہماری یہاں کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، یا ہوئی تو ہم بس گپ شپ کرتے رہے۔ میں نے کہا، تمہاری اس پر اسراریت کا سسپینس اب ختم ہو جانا چاہیے۔ مجھے اب کوئی شک نہیں رہا کہ تم جو بات کرو گے اس کا کسی قسم کے بزنس سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا کیا اندازہ ہے؟ وہ بولا، میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ میں نے کہا، کاغذ کا کوئی ٹکڑا ہے تو مجھے دو۔ اس نے اپنے بریف کیس میں سے ایک نوٹ پیڈ نکالا جس کے ساتھ بال پوائنٹ بھی تھا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس پر لکھا، تم مجھے سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہو شاہ عالم کی جگہ۔ میں نے پیڈ کو میز پر رکھ دیا، اسے تم بعد میں دیکھنا۔ اس نے سر ہلایا۔ ناصر عظیم، اتفاقات حقیقی زندگی میں بھی ہوتے ہیں۔ فلمیں اس لیے بدنام ہیں کہ ان کی کہانی میں اتفاقات کی برمار ہوتی ہے، اتنی کہ اتفاقات بالکل معمولات کی طرح لگتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی حقیقی زندگی میں بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر وہ ہوتا ہے۔ اب تم ذرا اس اتفاق پر غور کرو کہ قدرت نے ایک ہی سانچے میں ڈال کے دو آدمی بنا دیے، دو الگ الگ گھروں میں الگ الگ وقت پر الگ الگ والدین اور الگ الگ ناموں کے ساتھ اس دنیا میں آئے۔ ان کی زندگی کے 25-30 سال ایک ہی شہر میں اور ملک میں گھومتے پھرتے گزر گئے، مگر کہیں بھی ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک اتفاق ہے۔ میں نے کہا، بہت سے لوگوں نے دونوں کو دیکھا لیکن ایک جگہ ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ کسی نے ایک کو پہلے دیکھا تو دوسرے کو بعد میں، لیکن اسے بھی مشابہت کا خیال نہیں آیا۔ دراصل دونوں کا حلقہ شناسائی الگ تھا۔ بزنس مین کو صرف بزنس کرنے والے ملے اور اپنے کام کی بات کرنے کے سوا انہوں نے کچھ اور سوچا ہی نہیں۔ مزید یہ کہ دماغ ایک وقت میں ایک حقیقت کو قبول کرنے کا عادی ہوتا ہے جو تمہیں شروع سے جانتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ تم کس حد تک شاہ عالم ہو، اور اگر فرق ہے تو کیا اس فرق کو ہٹا کے میری نظر نے دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ تم ریڈی میڈ شاہ عالم ہو۔ تیمور نے اپنی بات جاری رکھی۔ جتنا میں نے اس پر غور کیا میرے ذہن میں امکانات کے لامحدود افق پھیلتے گئے۔ میں نے بہت سوچا۔ 6 مہینے تک میں نے تمہارا پیچھا کیا اور تمہارے معمولات پر نظر رکھی۔ بالآخر آج یہاں میں نے تم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جوا نہیں کھیلتے۔ میں نے کہا، میں اپنی تقدیر کو اپنی محنت کے تابع رکھنا پسند کرتا ہوں۔ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ بولا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں سیاست کے میدان کا شہ سوار بننے کا کوئی شوق نہیں؟ میں نے محتاط ہو کے کہا، شہ سوار بننے کے لیے گھوڑے پر سوار ہونا پڑتا ہے۔ مجھے تو گھوڑے سے ہی الرجی ہے۔ ممکن ہے گھوڑے کو بھی مجھ سے ہو۔ ناصر، ذرا سوچو، پیسہ تم نے بہت کما لیا، اتنا کہ اب اس میں ہر روز ہر گھنٹے اور ہر منٹ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تم نے ایک ٹیوب ویل کھود کے مشین چلا دی ہے اور پیسہ پانی کی طرح بہہ کر تمہارے اثاثوں کی پیداواری صلاحیت کو، ان کی زرخیزی کو بڑھا رہا ہے۔ وہ جو بات ہے کہ پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے، تو تم نے بہت سارے پیسوں کی طاقت اس کام میں لگا دی ہے کہ وہ پیسہ کھینچے، اور پیسہ کھنچا چلا آ رہا ہے خود بخود۔ تمہیں نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ سوچنے کی۔ میں نے کہا، یہ تو ٹھیک کہا تم نے۔ اپنی ذہنی صلاحیت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے تم نے ایک کام پایا تکمیل کو پہنچا دیا۔ تم نے دولت مندی کا کارخانہ چالو کر دیا۔ تمہاری ذہنی صلاحیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ بہت کم وقت میں یہ کام ختم کر لیا تم نے۔ تمہارے پاس اب بھی وقت بہت ہے۔ اب کیا کرو گے؟ ابھی تک میں نے سوچا نہیں، مگر سوچنا پڑے گا۔ مجھے اسی جواب کی امید تھی تم سے۔ وہ خوش ہوا اگر تم کہتے کہ یار بس اب عیش کریں گے، یا تم کہتے کہ اب شادی کریں گے، گھر بسائیں گے، تو یہ عام آدمی کا جواب ہوتا۔ لیکن تم عام آدمی نہیں ہو۔ میں بالکل عام آدمی ہوں، 2 کانوں 2 ٹانگوں والا حیوان ناطق آدمی، اور انسان میں بڑا فرق ہے۔ اس نے کہا، یہ سب جو پیدا ہوتے ہیں واجبی سا لکھ پڑھ کے بابو بننے میں یا ان پڑھ رہتے ہوئے پیٹ پالنے کا کوئی وسیلہ تلاش کر لیتے ہیں، پھر شادی کر کے
کے اپنے جیسے اور نمونے پیدا کرتے ہیں، انہیں پالتے ہیں اور ان کی شادیاں کرتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ بس یہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر 90% یا شاید اس سے بھی زیادہ ایسے لوگ قید حیات کاٹتے ہیں جن کو عام جانور سے تھوڑا سا ممتاز کرنے کے لیے حیوان ناطق سمجھا جا سکتا ہے۔ تمام جانوروں کی زندگی سے موت تک یہی مرحلے ہوتے ہیں، پیدائش، نشو نما، تولید اور موت۔ تمہیں یہ فلسفہ بور تو نہیں کر رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں اپنی زندگی کو تمہارے نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ 10% یا اس سے بھی کم افراد نے دنیا کا نظام سنبھال رکھا ہے۔ یہی ہیں جو دنیا میں کارخانے چلا رہے ہیں، سوئی سے لے کر خلائی جہاز تک بنا رہے ہیں، زمین پر گاڑیاں، سمندروں میں بحری جہاز، ہوا میں طیارے اور خلا میں سیارے اڑا رہے ہیں۔ تعلیم و تہذیب، دنیا کی تعمیر و تشکیل سب انہی کے دم سے ہے۔ تم کو انہی میں شامل ہونا چاہیے۔ کیا ابھی میں فارغ ہوں؟ ہاں، تم بالکل فارغ ہو۔ تم نے ایک کام بڑی آسانی سے 10 منٹ میں کر لیا، ابھی پورا دن باقی ہے۔ کچھ اور کرو، کوئی زیادہ بڑا کام کرو، ایسا کام جس میں فائدہ روپے، پاؤنڈ یا ڈالر تک محدود نہ رہو۔ مادی فائدے کے چکر سے نکل جاؤ۔ میں نے کہا فکر آخرت کروں۔ تم شراب نہیں پیتے، اچھا کرتے ہو۔ اس نے کہا دنیا بھی خراب اور عاقبت بھی، لیکن اور بھی چیزوں کا نشہ ہے جو شروع میں حرام نہیں، لطف اس کا جدا اور سب سے بڑھ کر مثلا دولت کا نشہ۔ بڑی سرور آفریں راحت ملتی ہے اس احساس سے کہ یہ دنیا آپ کی قوت خرید میں ہے۔ حسن کا نشہ جس کی قوت تسخیر کے سامنے ہٹلر جیسے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، بڑے بڑے شیز اور چت ہو جاتے ہیں۔ عزت اور شہرت کا نشہ، لیکن ان سب سے بڑھ کر ہے طاقت کا نشہ، اقتدار اور اختیار کا نشہ۔ کیا نہیں ہوا دنیا میں اس کے لیے؟ بیٹے نے باپ کو اور بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ 2 ملکوں کی فوجیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ چنگیز خان اور ہلاکو نے سروں کے مینار تعمیر کرا دیے۔ سکندر اعظم نے ساری دنیا فتح کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کو ملیریا کے مچھر نے کاٹ لیا۔ فاتح اعظم کو ایک مچھر نے شکست دی، مگر اس سے پہلے وہ سکندر اعظم بن گیا تھا۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے، پھر آخر مغل آئے، انگریز آئے، اب جمہوریت کا دور ہے، مگر اس میں بھی ہم نے وہی بادشاہت کا انداز اپنا لیا ہے۔ سیاست موروثی ہو گئی ہے روایت کا۔ یہ بت شاہ عالم جیسے اور تم جیسے لوگ پاش پاش کر سکتے ہیں۔ وقت بدل رہا ہے ناصر۔ حکومت زمین پر طاقت سے اقتدار حاصل کرنے اور اختیار قائم کرنے کا نام نہیں۔ جو دلوں کو جیت کر حاکم ہوتے ہیں وہی حکومت کر سکتے ہیں۔ میں اس کی بکواس سے اکتا چکا تھا اور ابھی تک اخلاقاً اس کا یہ بصیرت افروز سیاسی لیکچر سن رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تمہید وہ کس لیے باندھ رہا ہے، مگر میں چاہتا تھا کہ مطلب کی بات وہ خود اپنی زبان سے اور اپنے الفاظ میں کہے۔ وہ بلا شبہ بہت ذہین تھا اور اس کا مطالعہ وسیع تھا۔ تاریخ عالم اور سیاسی امور پر اس کے نقطہ نظر سے اختلاف ممکن نہ تھا۔ وہ بڑی پرسکون جگہ تھی اور ایسا لگتا تھا کہ تیمور وہاں ساری رات بیٹھ کر سوئمنگ پول میں نہانے والیوں کے مقابلہ حسن کے جج کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کی زبان مجھ سے مخاطب تھی، مگر نگاہ بار بار بہک کے ادھر چلی جاتی تھی جہاں روشنیوں میں چاندی جیسے بدن جلمل جگمگ کر رہے تھے۔ جب میں نے دوسری بار جماہی لے کر تیسری بار گھڑی دیکھی تو تیمور نے اچانک کہا تم اس ملک کے وزیر اعظم بھی بن سکتے ہو ناصر۔ میں نے مسکرا کے کہا تم بنوا سکتے ہو؟ ہاں میں بنوا سکتا ہوں۔ اس نے اتنے پرسکون انداز میں اتنے اعتماد کے ساتھ کہا جیسے کوئی بہت بڑا بیوروکریٹ کسی حیرانی پریشانی یا غرور اور تکبر کے بغیر کہے کہ چپراسی کی نوکری ہاں میں دلوا سکتا ہوں، صبح آ جانا۔ میں نے کہا پھر کیا میں صبح درخواست لکھ دوں سر؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا درخواست میں کر رہا ہوں تم سے ناصر عظیم، یہ چانس قدرت نے صرف تمہیں دیا ہے کہ تم کچھ کیے بغیر مسند اقتدار پر قبضہ کر لو۔ وزارت عظمیٰ یا صدارت کے منصب تک پہنچنے کے لیے بڑی طویل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ شاہ عالم کی طرح وہ کئی بار مظاہروں میں زخمی ہوا، کئی بار جیل گیا، اس پر درجنوں مقدمات قائم ہوئے جن میں بغاوت اور غداری جیسے سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ یہ مذاق تو ہمارے ملک میں ہوتا رہتا ہے،
شیر بنگال مولوی فضل حق تک کو غدار قرار دے دیا گیا تھا، جس نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی۔ 1940 کے تاریخی اجلاس میں نے کہا، شاہ عالم نے بدترین تشدد برداشت کیا۔ وہ لاہور کے شاہی قلعے کی بدنام زمانہ عقوبت گاہ میں رہا، وہاں وہ مر بھی سکتا تھا۔ اس وقت وہ اتنا اہم نہیں تھا کہ اس کی موت پر انصاف اور انسانی حقوق اور جمہوریت کے علم بردار نعرے لگاتے سڑکوں پر نکل آتے۔ اس نے خیرات کی طرح ملنے والی وزارت قبول نہیں کی۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اپنے مستقبل کو داؤ پر لگاتا اور یہ بازی ہار جاتا۔ اس نے یہ حق لڑ کر اور ظلم کا مقابلہ کر کے حاصل کیا۔ اس نے مارشل لا کے دور میں کوڑے تک کھائے تھے۔ کیا الزام تھا اس پر؟ بھینس کی چوری کا یا ٹوپی چرانے کا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس سے بھی لغو الزام تھا۔ وہ بولا، الزامات کی طویل فہرست کا سب سے کمزور جرم اصل مقصد تھا اس کی تذلیل۔ آج وہ تذلیل اس کے لیے سند امتیاز ہے۔ وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں بھی کوڑے کھانے والوں میں شامل تھا، میں بھی شاہی قلعے میں رہا اور زندہ بچ گیا۔ اس کے ماں باپ، گھر کے دوسرے افراد سب نے ریاستی جبر و تشدد جھیلا، لیکن تم کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سب تمہارے کریڈٹ پر ہوگا اور تم اتنی آسانی سے ملک کے اقتدار اعلیٰ کی منزل تک پہنچ جاؤ گے جیسے دور آمریت میں لوگ ایک ٹیلی فون موصول ہونے پر اطمینان سے لنچ کر کے کسی 5 اسٹار ہوٹل یا اپنے قصر شاہانہ سے اپنی چم چم کرتی ذاتی کار میں ایوان صدر پہنچ کے حلف اٹھاتے تھے اور زیادہ شاندار سرکاری گاڑی میں جھنڈا لگا کے لوٹتے تھے۔ تمہارے لیے حکومت حاصل کرنا بھی اتنا ہی آسان کام ہوگا جتنا برطانوی ولی عہد کے لیے ہوتا ہے۔ اسے تو پھر بھی یہ حق وراثت میں ملتا ہے۔ تم کسی دعوے اور استحقاق کے بغیر جدوجہد کی سختی اٹھائے بغیر اقتدار حاصل کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، سوری، جو تم سوچ رہے ہو وہ میرے بس کی بات نہیں۔ اس نے ویٹر کو پھر کافی لانے کو کہا، مگر صرف میرے لیے، اپنے لیے۔ اس نے بحث کی طلب کی، تم اتنے ماہر ہو سوچ پڑھنے کے تو ذرا مجھے بھی دکھاؤ اپنا یہ کمال۔ کیا سوچ رہا تھا میں؟ تم چاہتے ہو کہ ایک رات شاہ عالم کو قتل کر دیں، جب اس کے پاس اور کوئی بھی نہ ہو تو ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں اور قتل کر کے اس کی لاش کو کہیں غائب کر دیں۔ صبح میں شاہ عالم کی جگہ لے لوں، کسی کو شک ہونے کا سوال ہی نہیں۔ جب شاہ عالم کے غائب ہونے کا ہی کسی کو پتہ نہیں چلے گا تو قتل کا الزام کیسے آ سکتا ہے؟ نہ مقدمہ درج ہوگا، نہ تلاش ہوگی، تو یوم حشر سے پہلے شاہ عالم کا سراغ کیسے ملے گا؟ میں شاہ عالم بن جاؤں گا۔ اس نے سنجیدگی سے میری بات سنتے سنتے اچانک کہا مارا۔ ہنستے ہنستے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس نے ایک بار بڑی بے تکلفی سے میرے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور بولا، معاف کرنا دوست، اچھی خاصی سنجیدہ گفتگو میں تم نے ایسا لطیفہ۔ میں نے خفت امیز خفگی سے کہا، لطیفے والی تو کوئی بات نہیں کی میں نے، مجھے تو لطیفہ ہی لگی۔ وہ بولا، لطیفہ نہ صحیح، بچوں جیسی بات سمجھ لو، یہ تو کسی تھرڈ ریٹ بھارتی یا پاکستانی فلم کی سچویشن ہوگی یا کسی جاسوسی ناول کی جس میں ہیرو کا ہوتا ہے ڈبل رول۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے ناصر عظیم صاحب۔ اگر بجلی کا ایک کھمبا ہٹا کے اس کی جگہ ویسا ہی دوسرا کھمبا لگانا ہو تو سوچو کہ کیا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ کھمبا لگا ہوا ہو چوک میں اور اس پر کوئی PMTB نصب ہو تو کام مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، مثال اچھی دی تم نے۔ ہاں، جو کھمبا چوک میں نصب ہو اس پر سب کی نظر ہوتی ہے، اس سے چاروں طرف تار منسلک ہوتے ہیں، ہر سمت میں کم سے کم بھی 5 تار ہوں گے، ورنہ 8-10 ایک تار بھی ٹوٹ جائے تو سینکڑوں گھروں کی ہزاروں لائٹس آف ہو جاتی ہیں۔ چاروں طرف کے سارے تار کاٹ دیے جائیں تو شاید آدھا شہر تاریک ہو جائے گا، آدھا نہ صحیح شہر کا ایک حصہ سمجھ لو۔ جب لوڈ ٹرانسفر ہوگا تو دوسرے فیڈر یا گریڈ اسٹیشن خود بخود ٹرپ ہوں گے اور نتیجہ مکمل بریک ڈاؤن۔ دوسرا کھمبا نصب کرنا اور اس سے پھر سب تاروں کو جوڑنا لمبا کام ہے۔ سارا شہر ہنگامہ کرے گا کہ آخر کیا ضرورت تھی کھمبا بدلنے کی، پرانے کھمبے میں کیا خرابی تھی، بریک ڈاؤن سے کتنی خرابی ہوئی، کتنا نقصان ہوا، اتنے مریض اسپتال میں مر گئے کیونکہ آپریشن کے دوران میں بجلی بند ہو گئی تھی، پانی کی فراہمی متاثر ہوئی، کارخانے بند ہو گئے، کولڈ سٹوریج کی اشیاء صرف ضائع ہوئیں، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں۔ یہ تھی تمہاری بات جس پر مجھے ہنسی آئی تھی۔
میں نے کہا اور تمہارے اعلیٰ و عرفہ دماغ میں کیا بات تھی؟ شاہ عالم بھی چوک میں لگا ہوا کھمبا ہے اور اس سے منسلک تار اس کے رشتے اور تعلقات ہیں، اس پر نصب PMT شاہ عالم کی سیاسی طاقت ہے، جو لائٹس اس کھمبے پر نصب ہیں، اس کی روشنی جہاں تک پہنچتی ہے وہ شاہ عالم کی شخصیت کا ہلکا اثر ہے، جسے کرزما بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسے بدلنے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کسی کو نقصان کا احساس نہ ہو۔ پہلے اس سے ملا کر ایک نیا کھمبا کھڑا کر دو، اس پر نیا اور بڑا PMT سب کو نظر آتا ہو، پھر ایک وقت میں ایک تار کو پرانے کھمبے سے الگ کرو اور فوراً دوسرے کھمبے سے ملا دو۔ ذرا سی دیر کے لیے کچھ گھروں کی یا ایک علاقے کی لائٹ جائے تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا، باری باری ایک طرف کے سارے تار کاٹ کے منتقل کرتے جاؤ، پھر دوسری طرف کے نئے کھمبے پر جدید وضع کی خوب صورت اور زیادہ روشن لائٹس لگا دو، سب خوش ہو جائیں گے کہ بھئی واہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ پرانا کھمبا بے مصرف ہو جائے گا، اس کا وجود رہے نہ رہے کسی کو فرق نہیں پڑتا، پھر اسے اکھاڑ کے پھینک دو، کباڑ خانے میں ڈال دو یا گلا دو۔ آئی بات سمجھ شریف میں؟ میں نے کہا کچھ تو مجھے دوسرے کھمبے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر تم کھمبے نہیں ناصر عظیم ہو، پہلے تمہارا رضامند ہونا ضروری ہے۔ کیا تم ایسا چاہو گے؟ اگر تمہارا جواب اثبات میں ہے تو پھر باقی کام مجھ پر چھوڑ دو، میں واقعی تمہیں ایوان اقتدار تک پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے تیمور؟ وہ اس سوال کے لیے تیار تھا۔ اگر آج میں تمہیں سونے کی ایک کان کا پتہ بتاؤں، میرے پاس اس کا سراغ ہو اور نقشہ ہو مگر وہاں تک پہنچنے کے وسائل نہ ہوں، اور میں سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں، تو سونے کی کان کے مالک ہو جانے کے بعد تم میرے لیے کچھ نہیں کرو گے۔ سونے کی کان شاہ عالم کی ہوگی تو وہ بھی تمہارے لیے بہت کچھ کرے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بس یہی فرق ہے ناصر، جس کے لیے میں نے تم کو ایک ایسی پیشکش کی ہے جو میں کسی اور کو نہیں کر سکتا۔ شاہ عالم جو سمجھتا ہے سونے کی کان تک وہ اپنی محنت، لگن اور قسمت سے پہنچا ہے، باقی سب اس کے پیچھے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتے آ رہے ہیں۔ انہیں کچھ دینا نہ دینا اس کی مرضی اور اختیار کی بات ہے، جو کچھ وہ دے اس کی عنایت اور اس کا احسان وہ عزت کے ساتھ دے یا ذلت کے ساتھ اس کی مرضی، کسی کو زیادہ دے کسی کو کم، کسی کو کچھ بھی نہ دے تو یہ بھی اس کی مرضی۔ اور ناصر عظیم مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ شاہ عالم آئندہ انتخابات میں خاصی اکثریت حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم کے عہدے کا سب سے طاقتور امیدوار ہوگا۔ قطعی اکثریت شاید وہ حاصل نہ کر سکے مگر پانی تو نشیب کی جانب خود بخود جاتا ہے۔ چھوٹے گروپ اور آزاد امیدوار اسے واضح اکثریت فراہم کر دیں گے۔ ظاہر ہے وہ ان میں وزارتیں تقسیم کرے گا۔ پارٹی کے پاس 2/3 وزارتیں ہوں گی۔ ان کے لیے بھی رساکشی شروع ہو گئی ہے۔ سیاست میں اقتدار کی اس منزل تک شاہ عالم ایک دن میں نہیں پہنچا اور نہ اس نے یہ مسافت تنہا کسی سہارے کے بغیر طے کی۔ شاید رفاقت کا لفظ بہتر ہے مگر رفیق سفر کا بھی سہارا تو ہوتا ہے۔ پہلے دن سے ہی وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ دوست تھے۔ میں نے کہا ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے اس کا سارا کیریئر میرے سامنے ہے۔ وہ دوسروں کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتا تھا۔ تیمور ہنسا، کیا تم بھی ان میں شامل ہو؟ ہاں، وہ مجھ سے 50-60 ہزار کی امدادی اشیاء لے گیا تھا۔ جب میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ آدھی سے زیادہ رقم خورد برد ہو کے اس کی جیب میں گئی، باقی آدھی رقم سے نیک نامی اور شہرت اس نے کمائی، لیکن میں اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکا۔ الٹا اس سے شکایت کر کے میں نے اپنا خون جلایا۔ اس وقت بھی شاہ عالم کا ساتھ دینے والے اس کے اعلی کار سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ وہ بے ایمانی کے دندوں میں شاہ عالم کا ساتھ دیتے گئے۔ شاہ عالم انہی کو آگے رکھتا تھا۔ وہ شاہ عالم کو تحفظ بھی فراہم کرتے تھے، اس کی پبلسٹی کرتے تھے اور بڑے مخلص کارکن تھے، لیکن شاہ عالم کے مقابلے میں ان کو ہمیشہ قانونی حیثیت حاصل رہی۔ وہ ہمیشہ پس منظر میں رہتے تھے۔ شاہ عالم بالکل پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی اور کا نام بھی آئے۔ شہرت اور نیک نامی پر وہ اپنی اجارہ داری رکھتا تھا۔ ہاں، مال میں سے تھوڑا بہت ان میں بھی تقسیم کر دیتا تھا۔ اس کا فارمولہ کوئی نہیں تھا۔
انگریزی میں جسے کہتے ہیں شیر کا حصہ، آدھا اکیلے شاہ عالم کا، باقی آدھے میں 3، مگر ان سب کے لیے یہ بھی کم نہ تھا، چنانچہ وہ شاہ عالم کا ساتھ دیتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک باہر چلا گیا، دوسرا مر گیا، ان کی جگہ نئے لوگ آ گئے، پرانے خاموش رہے، کیونکہ شاہ عالم کے پاس ان کے خلاف دستاویزی ثبوت تھے، وہ غبن اور خیانت مجرمانہ کے مرتکب سمجھے جا سکتے تھے۔ شاہ عالم کے نزدیک وفاداری کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، جو پرانا ساتھی ہونے کے بعد اہمیت حاصل کرنے لگتا تھا، اسے شاہ عالم کسی نہ کسی بہانے الگ کر دیتا تھا، اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا تھا کہ وہ شاہ عالم کا ساتھ چھوڑ۔ جب شاہ عالم سیاست میں آیا تب بھی اس کا یہی انداز رہا، پرانے ساتھی زیادہ عرصہ اس کے ساتھ نہیں چل پاتے تھے، ان کو کبھی پرانی وابستگی کی بنا پر عزت اور اہمیت حاصل نہیں ہوتی تھی، وہ ہمیشہ پیچھے رہنے والے ادنا کارکن سمجھے جاتے تھے، ان کے خلوص اور ان کی قربانی کو نظر انداز کیا جاتا تھا، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے جانتے بوجھتے نئے آنے والوں کی زیادہ آؤ بھگت ہوتی تھی، گو یہ بھی چند روز ہی چلتی تھی، مگر اس سے پرانے کارکن بادل ہوتے تھے، اگر وہ شاہ عالم سے گلہ کرتے تھے تو الٹا شرمندہ ہوتے تھے کہ وہ کم ظرف ہیں اور اپنی پارٹی کے لیے خدمت کو احسان شمار کرتے ہیں۔